وسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. سامعین گرامی قدر، خلیفہ بلافاصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات اور شہید ناموں سے صحابہ علامہ ایثار القاسمی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے یوم شہادت کی مناسبت سے اہل سنت والجماعت ضلع سینٹرل کی طرف سے یہ سیمینار منعقد ہو رہا ہے۔ مہمان خصوصی قائد محترم حضرت علامہ غازی اور حضرت فاروقی صاحب تشریف لانے والے ہیں۔ تفصیلی گفتگو حضرت فرمائیں گے۔ تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ عنوان ہے خلیفہ بلافاصل۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک موقع پر ایک خاتون محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے، اور اس خاتون نے اپنا کوئی مسئلہ آپ کے سامنے رکھا کہ میرا یہ مسئلہ حل کر دیجیے۔ یہ ذرا توجہ کے ساتھ سن لیجیے، خلیفہ بلافاصل پر میں ایک دو باتیں عرض کر رہا ہوں۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بعد میں آ جائیے، ابھی نہیں، بعد میں آ جائیے۔ اس خاتون نے جواب میں کہا کہ میں بعد میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، بعد میں آ جاؤں اپنا مسئلہ لے کر اور آپ کو نہ پاؤں۔ اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر خدا نخواستہ آپ دنیا میں نہ رہے، آپ کا وصال ہو جائے تو میرا مسئلہ کون حل کر دے گا؟ حدیث میں آتا ہے اس خاتون نے جب یہ کہا فاشار النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی بکر الصدیق، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بلافاصل سیدنا ابوبکر صدیق کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا، بعد میں آئے آپ مجھے نہ پائے تو آپ کا مسئلہ ابوبکر صدیق حل کرے گا۔ نبی کا یہ فرمان بتا رہا ہے کہ آپ کے بعد آپ کی مسند پہ کوئی آ سکتا ہے، آپ کے بعد آپ کی ذمہ داریاں کوئی نبھا سکتا ہے، آپ کے بعد آپ کے معاملات اور آپ کے امور کو کوئی دیکھ سکتا ہے۔ امت کی اگر کوئی رہنمائی کر سکتا ہے تو وہ خلیفہ بلافاصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ دوسری بات، مرض وفات کا زمانہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، صحابہ کرام مسجد میں موجود ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، انتظار ہو رہا ہے کہ آپ تشریف لائیں گے اور امامت فرمائیں گے، لیکن آپ آئے نہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے آپ کے پاس۔ آقا نے فرمایا جاؤ، جا کر کہہ دو ابو بکر کو فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ کہ ابو بکر صدیق میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کی امامت کرائے، نماز پڑھائے۔ اما عائشہ نے فرمایا آقا میرے والد بڑے نرم دل آدمی ہیں، رقیق القلب ہیں، بڑے نرم دل ہیں، اور پھر آپ سے بڑی محبت ہے، آپ مصلی پہ نظر نہ آئے، وہ امامت کیسے کرا سکتا ہے؟ جواب نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو جا کر حکم دے دو کہ وہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ اماں کا پھر وہی جواب تھا کہ اماں آقا میرے والد بڑے نرم دل ہیں، آپ کی جگہ پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے، آپ نظر نہ آئے، کیسے ہو سکتا ہے؟
جب دوسری مرتبہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ جملہ کہا تو آقا نے فرمایا اب اللہ و رسولہ الا ابا بکر، کہ اللہ بھی انکار کر رہا اور اللہ کا رسول بھی انکار کر رہا کہ میرے مصلی پہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور نہیں آ سکتا ہے، میرے مصلی پہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور نہیں آ سکتا ہے۔ یہ اعزاز جماعت صحابہ میں خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق کو حاصل ہے کہ جس نے نبی کی حیات طیبہ میں امت کو 17 نمازیں پڑھائی ہے، اور چنانچہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد جب بات خلافت کی بات آئی، صحابہ کرام سیدنا ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، آپ کو اپنا امام بنایا۔ اس موقع پر علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے تو آپ نے مرض وفات کی نمازوں کا مسئلہ سامنے رکھا، اور اس سے استدلال کر کے علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ جب سب سے اہم ترین عبادت نماز کے لیے اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق کو ہمارا امام بنایا ہے تو ہم اپنے دنیاوی معاملات چلانے کے لیے بھی ابو بکر صدیق کو اپنا امام بنا دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا اس پر اجماع بھی ہوا ہے، جہاں قرآنی اشارات ہیں، احادیث طیبہ کے اشارات ہیں، وہی پر تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی خلیفہ بلا فصل بنا ہے، نبی کا جانشین بنا ہے، نبی کے مصلی کا کوئی وارث بنا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ دو باتیں وہ ہیں جو ہم سب کے ذہنوں میں ہونی چاہیے، جو ہمیں یاد رہنی چاہیے۔ اور اگلی بات، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسند خلافت پہ آنے کے بعد جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کے اندر ایک بات ہے جس میں ہم سب کے لیے ایک سبق ہے، ایک تعلیم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، میں اپنے آپ کو اس منصب کا اہل نہیں سمجھتا تھا، آپ نے مجھے بنایا ہے۔ یہ تواضع ہے، منصب کا اہل تھا، یہ انتخاب صحابہ نے کیا ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سامنے صحابہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اور خود صدیق اکبر پیش ہو کر اس منصب کو قبول نہیں کیا ہے، اور مدد وہاں شامل حال نہیں ہوتی جہاں کوئی خود آگے بڑھ کر منصب قبول کرتا ہے کہ جی مجھے ہی ذمہ دار بناؤ، مجھے منصب پہ لے کر آؤ، اس منصب کا میں اہل ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ نہیں، جہاں اہل الرائے مل کر انتخاب کر لے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا میں اپنے آپ کو اس منصب کا اہل نہیں سمجھتا تھا، آپ نے میرا انتخاب کیا۔ میرے عزیزوں اگلا جملہ سن لیجئے، فرمایا اگر میں سیدھا چلوں میرے ساتھ تعاون کرنا، اور اگر سیدھا نہ چلوں تو میری اصلاح کر دینا ہے۔ کتنی بڑی بات کہی ہے سیدنا صدیق اکبر، اگر میں سیدھا چلوں پھر ساتھ دینا۔ یہی ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ امیر کا ساتھ دینا ہوگا، جس کا انتخاب ہو جائے اس کا دستے بازو بننا ہوگا، اس کا معاون بننا ہوگا۔ اپنے نظریے میں، اپنے مشن میں کامیابی سے ہم کنار جب ہو سکتے ہیں جب ہم اپنے امراء کی اطاعت کر کے تحریک کا حصہ بن کر چلیں گے۔ ہاں، فرمایا اگر کہیں کمی بیشی نظر آیا تو پھر وہی صدیق اکبر فرماتے ہیں پھر میری اصلاح کر دینا ہے، اصلاح کر دینا۔
اصلاح کا طریقہ جدا ہوتا ہے. کمی بیشی نظر آئے پھر ملنا ہے، پھر ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے کمی بیشی کی نشاندہی کرنی ہے. یہاں یہ مسئلہ نظر آ رہا ہے، یہاں کمی نظر آ رہی ہے، یہاں یہ مسئلہ ہمیں ٹھیک نظر نہیں آ رہا، اس کی اصلاح کرنی ہے. کامیابی سے ہم کنار ہونے کے لیے ہمیں اس مسئلے میں بھی، اپنے جماعتی کام میں بھی کامیابی سے ہم کنار ہونے کے لیے اس پر بھی ہمیں صحابہ کے در پہ جانا ہوگا. وہ کون سا مسئلہ ہے جس کے بارے میں ہمیں صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تعلیمات نہ ملتی ہو، ہمیں سبق نہ ملتا ہو؟ اور اگلی بات یہ، میں چونکہ یہ عنوان ایسا ہے، میں صرف نکات کے طور پر ایک آدھ باتیں جسے میں اس وقت ذہن میں آ گئی، چونکہ بیان حضرت ہی کا تھا لیکن حضرات نے حکم دیا کہ حضرت آنے والے، تو یہ باتیں جو ذہن میں آئے یہ آخری بات میں عرض کرا، یہ ذرا توجہ سے سن لیجیے گا. جس وقت ابوبکر صدیق نے خلافت کا منصب سنبھالا، بڑے مسائل اٹھے، بڑے مسائل اٹھے کہ قبائل کی طرف سے ارتداد کا مسئلہ بھی آیا، انکار زکوٰۃ کا فتنہ بھی اٹھا. لیکن اس موقع پر جس شخصیت نے اس امت کو سنبھالا ہے اسے دنیا سیدنا ابوبکر صدیق کے نام سے جانتی ہے. سنبھالا اس امت کو. اور جب آپ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تو کئی حضرات نے کہا کہ ابھی حالات سازگار نہیں ہے کہ ہم منکرین زکوٰۃ کے خلاف میدان میں نکل آئے. ادھر مسیلمہ کذاب کا فتنہ الگ سے یمامہ میں چل رہا، قبائل میں ارتداد کا فتنہ، انکار زکوٰۃ کا فتنہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ایک جملہ کہا. یہ رائے دینے والوں میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ ابھی مدینہ کے حالات ذرا سازگار نہیں ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، کہ عمر تجھے کیا ہو گیا کہ زمانے جاہلیت میں آپ کی جرأت و بہادری کا چرچا تھا، آپ کا اکرام تھا، یہ آج تجھے کیا ہو گیا، یہ نرم باتیں آپ میرے سامنے کرتے ہو. اور فرمایا یاد رکھو جو شخص نبی کی زندگی اور نبی کی حیات طیبہ میں زکوٰۃ کی مد میں ایک اونٹنی دیتا تھا اور اونٹنی کے گلے میں رسی ہوتی تھی، آج زکوٰۃ کا انکار دور کی بات ہے، اگر کوئی شخص وہ رسی دینے سے انکار کرے گا تو ابوبکر صدیق اس کے خلاف بھی قتال کرے گا، میں اس کو بھی برداشت نہیں کروں گا. اور فرمایا اَيُنْقَصُ فِي الدِّينِ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی بیشی کی جائے، نبی کے دین میں نقص پیدا کیا جائے، وَأَنَا حَيٌّ، اور ابوبکر زندہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. آئیے آج ہم بھی یہ عزم کر لیں، اَيُنْقَصُ فِي الدِّينِ وَأَنَا حَيٌّ. صدیق اکبر نے فرمایا کہ میری زندگی میں محمد کریم کے دین میں کمی بیشی ہو جائے میں برداشت کروں، ایسا نہیں ہو سکتا. آج ہم بھی فیصلہ کر لے، عزم کر لے کہ ہمارے دور میں سیدنا ابوبکر صدیق کی کوئی تکفیر کرے اور ہم زندہ ہو کر خاموش رہیں، صحابہ کرام کی توہین کی جائے، ہم زندہ ہو کر خاموش رہیں، پیغمبر کے دین کا مذاق اڑایا جائے، ہم زندہ ہو کر خاموش رہیں، ازواج مطہرات کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے، ہم زندہ ہو کر خاموش رہیں، نبی کی ناموس پر حملہ آور ہو جائے، ہم بھی یہ اعلان کر لیں نانو احیا اَيُنْقَصُ فِي الدِّينِ، کہ نبی کے دین میں یہ نقص پیدا کیا جا رہا ہے، وَنَانُ احیا، اور ہم زندہ رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جذبہ ہمارا ہونا چاہیے. ہم بھی فیصلہ کر لیں، آج عزم کر لیں. خلیفہ بلا فصل کے نام سے سیمینار ہے، یہ علامہ اسار القاسمی شہید 26 یا 28 سال کا نوجوان تھا جس نے اپنی زندگی لٹائی
مولانا اق نواز شہید بھی جو دنیا سے تشریف لے گئے جام شہادت نوش کر کے، 38 سال کی عمر کا جوان تھا. یہ کیا چیز تھی جس نے ان کی زندگیاں چھین لی، جس نے ان کا آرام چھین لیا؟ ان کے بھی 2 بچے تھے، ان کی بھی 2 فیملی تھی، ان کے بھی 2 اہل و عیال تھے، اور یہ مولانا اسحار القاسمی پاکستان کی اسمبلی کا ممبر تھا، اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے نوعم و ترین اسمبلی کا ممبر رہا ہے. وہ چاہتے موقف میں ذرا آگے پیچھے کر کے آرام کی زندگی گزار سکتے تھے. یہ منصب ایسا ہوتا ہے، یہ سیٹ ایسی ہوتی ہے جہاں جانے کے بعد پھر مراحات ہوتے ہیں، جہاں جانے کے بعد پھر گاڑیاں ملتی ہیں، جہاں جانے کے بعد لاکھوں کی تنخواہیں وظائف ہوا کرتے ہیں، جہاں جانے کے بعد تعلقات بنتے ہیں، جہاں جانے کے بعد سلام کرنے والا، سلوٹ کرنے والا سامنے ہوتا ہے، پھر جی جی کرنے والا سامنے ہوتا ہے، پھر پروٹوکول ملتا ہے، ساری صورت مل جاتی ہے. لیکن کیا چیز تھی جس نے حضرت اق نواز شہید رحمت اللہ علیہ کو، جس نے مولانا اسحار القاسمی شہید کو، جس نے مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ کو اس میں لے کر کے آئے؟ انہوں نے یہ تمام تر سہولیات ترک کر دی اور اپنی زندگیاں لٹا کر دنیا سے تشریف لے گئے. یہی چیز تھی کہ صحابہ کرام نے قربانیاں دے کر دین ہم تک پہنچایا ہے. آج ان کی زندگی اگر محفوظ نہیں، ان کی سیرت، ان کی ناموس، تو پھر ہمیں بھی میدان میں آنا ہوگا، اس لیے کہ صحابہ کا تحفظ یہ در حقیقت اساس دین کا تحفظ ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے.